اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 107 اور 108۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ تو پہلی آیت کی طرف چاہتے ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو یکجا کر دیا ہے، ایمان اور نیک اعمال، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ دوسرے مذاہب اور اسلام میں یہ فرق ہے کہ باقی مذاہب میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایمان لے آئیں تو نیک اعمال کے بغیر بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مثلاً عیسائیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہوئے، انہوں نے اپنی جان دی ہمارے گناہوں کا کفارہ کرنے کے لیے۔ یہاں ہمارے سے مراد عیسائی ہیں، سب انسانوں کے گناہوں کا نہیں، صرف عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ کرنے کے لیے، تو ان کی وجہ سے ہر کوئی بخشا جائے گا۔ لیکن اسلام میں یہ بات نہیں ہے۔ اسلام جہاں بھی بات کرتا ہے وہ ایمان اور نیک اعمال کی بات کرتا ہے۔ اس چیز کو میں نے صحیح طرح اس وقت سمجھا جب مجھے درس حاصل ہوا اور مجھے تعلیم حاصل ہوئی ایک 5 سالہ بچی سے۔ تو بچوں میں یہ خاص بات ہے کہ ان کی جو سوچ ہے وہ بڑی صاف اور شفاف ہوتی ہے، اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہوتی، اس کے اندر ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بات کرتے ہوئے، بات سوچتے ہوئے، بات کہتے ہوئے بہت سی چیزوں کی فکر کرتے ہیں، بہت سی چیزوں سے ڈرتے ہیں، اور ہماری سوچ جو ہے وہ کئی چیزوں سے متاثر ہوتی ہے۔ لیکن بچوں میں یہ چیز نہیں ہوتی، ان کے جو دل میں آتا ہے، جو ذہن میں آتا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں، جھٹ سے کہہ دیتے ہیں۔ اور ایسی ہی باتوں میں کبھی کبھی وہ اتنی بہترین حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، اتنے گہرے فلسفے کی بات کرتے ہیں جو ایک بڑا انسان نہیں کر پاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت ہے بچوں کو۔ تو ہوا اس طرح کہ میں اپنی بیٹی کو، جب وہ 5 سال کی تھی، اس کو کہانیاں سنا رہا تھا دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اور وہ رات کو سونے سے پہلے اکثر یہ کہانیاں سنتی تھی۔ اور یہ کہانیاں سناتے سناتے اس نے ایک طرح سے میری کلاس لے لی اور اس نے مجھے سکھا دیا کہ اسلام کیا ہوتا ہے۔ تو کہانی چل رہی تھی آدم علیہ السلام کی اور شیطان کی، ابلیس کی، کس طرح اس نے غرور کیا، کس طرح اس کو جنت سے نکالا گیا، کس طرح اس نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بہکایا اور وہ جنت سے نکلے۔ تو میری بیٹی پوچھنے لگی کہ ابلیس اللہ پہ یقین کرتا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں یقیناً کرتا ہے، اس نے 2.5 لاکھ سال عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی آواز سنی، اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست خطاب کرتے رہے ہیں، بات ہوتی رہی ہے، فرشتوں کا سردار تھا جبریل امین سے پہلے، تو ظاہر اللہ پہ یقین کرتا ہے۔ اور وہ اگر کہے بھی کہ میں نہیں کرتا تو دل میں وہ جانتا ہے کہ وہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی اس نے کبھی نہیں کیا۔ تو وہ پوچھنے لگی کہ شرک نہیں کرتا؟ میں نے کہا بالکل نہیں کیا شرک، اس لیے کہ وہ تو اپنے سے بڑا کسی کو سمجھتا ہی نہیں سوائے اللہ کے، سارا مسئلہ ہی اس بات کا تھا، وہ کہتا تھا میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ابلیس شرک کرے، کبھی شرک نہیں کرے گا، اس کا تو اتنا غرور و تکبر ہے کہ وہ کسی اور کو اس قابل سمجھے گا ہی نہیں کہ اسے اپنے سے بہتر قرار دے، کو جا کے نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کے برابر لا کے کھڑا کر دے، ہرگز نہیں۔ وہ تو بالکل اللہ واحد پہ یقین رکھنے والا ہے، وحدانیت کا قائل ہے۔ تو کہنے لگی کیا رسولوں پہ یقین کرتا ہے؟ تو میں نے کہا رسولوں پہ بھی یقین کرتا ہے، کیونکہ اس نے تو سارے رسولوں کو آتے دیکھا ہے، ان پہ وحی آتی دیکھی ہے، جانتا ہے، سب کو دیکھا ہے، بلکہ اس معاملے میں اس کا ایمان ہم سے زیادہ پختہ ہے رسولوں کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، کیونکہ اس نے تو سب کچھ دیکھا ہوا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، ہمارا تو ایمان بالغیب ہے۔ کہنے لگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اس کا یقین ہے کہ آخری نبی ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے، اس نے تو قرآن مجید کو نازل ہوتے دیکھا، نچلے آسمان پہ اور اوپر والے آسمان پہ جانے کے راستے بند ہو گئے شیاطین اور جنوں کے، اور وہ معلومات نہ لے سکے فرشتوں سے، وہ سب کچھ ہوتے دیکھا اس نے جبریل امین کو وحی لاتے دیکھا ہے۔ تو اس کا مکمل یقین ہے ہر حال میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ تو پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی تو پھر اس لحاظ سے ابلیس مسلمان ہے کیا؟ اور میں نے ایک دم کہا نہیں مسلمان نہیں۔ تو کہنے لگی کیوں؟
اگر مسلمان ہونے کے لیے شرط اللہ پہ یقین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ یقین ہے اور قرآن پہ یقین ہے، تو وہ سب باتیں ان سارے معیار پہ تو وہ پورا اترتا ہے۔ اور تب اس دن مجھے پہلی دفعہ صحیح طرح سے سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ کیوں کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور نیک عمل۔ اور پھر میں نے اس کو یہی جواب دیا قرآن سے کہ اس لیے کہ اس کو ایمان تو ہے لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا، عامل الصالحات نہیں کر رہا، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہیں کیا، حکم عدولی کی۔ اور عامل الصالحات کیا ہیں؟ وہ ہمارے لیے اللہ کے احکام ہے۔ جس طرح اس کے لیے حکم تھا سجدہ کرنے کا اور اس نے انکار کیا، اس طرح ہمیں حکم ہے عامل الصالحات کرنے کا۔ اگر ہم ان سے انکار کرتے ہیں اور نہیں کرتے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مکمل مسلمان ہیں؟ اور اسلام تو ہوتا ہی مکمل ہونے سے ہے، یا آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اسلام تو ہوتا ہی مکمل ہونے سے ہے، یا آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ مسلمان ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یا ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ مثلا حمل کا ٹھہر جانا، پریگننسی، یا ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ ہاں تھوڑا سا حمل ہے تھوڑا سا نہیں ہے، نہیں، یا ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ایک بچے کا وجود ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں یا آپ دین کے اندر ہیں یا باہر ہیں، اور دونوں چیزیں ایمان اور عامل صالحات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، الگ نہیں ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں تو جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے ان کے لیے کیا ہے؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغات ہیں۔ اب یہ لفظ فردوس ہے، اس پہ غور کیجیے گا، عربی کا لفظ ہے فردوس، لیکن باقی زبانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اگر آپ سنسکرت میں جائیں جو کہ بہت قدیم زبان ہے اور ہندوؤں کے جو مذہبی صحائف ہیں وہ اسی زبان میں لکھے گئے ہیں، تو اس میں سنسکرت زبان میں اس کو کہا جاتا ہے پردیشیا۔ اور پرانی فارسی زبان میں جو ایران میں بولی جاتی تھی اس میں کہتے تھے پیریدائیز، عبرانی میں کہتے ہیں پردائیس، آرمینین زبان میں کہتے ہیں پردیس، سریانی زبان میں کہتے ہیں فاردیسو، یونانی زبان میں کہتے ہیں پارادیسیوس، اور لاطینی زبان میں کہتے ہیں پیراڈائسس، اور انگریزی میں پیراڈائز کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک ایسا باغ جس کے گرد چار دیواری ہو، اس کے اندر پھول پودے درخت ہوں، خاص طور پہ انگور کی بیلیں ہوں، اور اس میں پرندے بھی ہوں اور جانور بھی ہوں اور رہنے کی جگہ بھی ہو۔ تو یہ اس کا مطلب ہے ان سب زبانوں میں۔ اب یہاں میں آپ کو اتنی زبانوں کا کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے ہر قوم میں کم از کم ایک نبی بھیجا جو ان کی زبان میں ان کو تعلیمات دیتا تھا۔ تو آپ ان سب زبانوں میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اللہ کا پیغام جنت کا ان سب قوموں کو پہنچا۔ اور اگر آپ ان مذاہب کی گہرائی میں جا کے دیکھیں، ان قوموں کے مذاہب کی، جس طرح زرتشت نے جو تعلیمات تھیں وہ ایک خدا کی تعلیمات تھیں، حتیٰ کہ ہندو مت میں بھی اگر آپ بہت پرانے صحیفے اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ذکر ہے ایک خدا کی عبادت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر یہ پیغام بھیجا ہے، ایک خدا کی وحدانیت کا، جزا و سزا کا، نیکی اور برائی کا، جنت اور دوزخ کا۔ اس کے بعد سوال اٹھتا ہے کہ جنت کیسی ہے اور کہاں ہے؟ تو جناب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ہمیں جنت کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہیں چاہے گا۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اس میں عجیب بات یہ ہے کہ انسان اکتا جاتا ہے ایک ہی قسم کے ماحول سے۔ آپ دنیا کی بہترین محفلیں، بہترین دوست اور ساتھی، بہترین محلات لا کے دے دیجئے کسی انسان کو، وہ چند ہفتوں چند مہینوں میں اکتا جائے گا، اس کا دل بھر جائے گا۔ ہم ہمیشہ تبدیلی چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ مختلف چیزیں چاہتے ہیں، کسی بھی چیز سے ہمیں سکون نہیں ملتا، ہم ہمیشہ بہتر سے بہتر، مزید سے مزید تر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت میں نے ایسی بنائی ہے کہ یہاں پر سے کہیں جانے کو دل نہیں کرے گا اور کبھی کوئی چیز تبدیل کرنے کو دل نہیں چاہے گا۔ اتنی خوبصورتی اور اتنی تکمیل اور اتنا معیار ہے کہ انسان
کا دل جو ہے اس سے مطمئن ہو جائے گا۔ اور یہی تو سارا زندگی کا مسئلہ ہے، ہم اطمینان اور خوشی کی تلاش میں بھٹکتے رہتے ہیں اور ہمیں کبھی بھی وہ مکمل اطمینان اور مکمل خوشی نہیں ملتی جس کی ہم خواہش کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وجہ کیا ہے، کہ تمہارے دل میں یہ جو میں نے خواہش پیدا کی ہے مکمل اطمینان اور مکمل خوشی کی، یہ اس لیے پیدا کیا کہ اس کو میں آخرت میں پورا کروں گا۔ اس کو دنیا میں مت ڈھونڈو، کیونکہ دنیا میں تو ہے ہی نہیں ہے، جو چیز ہے نہیں تو وہ ملے گی کیسے؟ اور اس لیے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ، ضَلَّ سَعْيُهُمْ کا مطلب یہ ہے کہ جن کی ساری سعی، ساری جدوجہد رستے سے بھٹکی ہوئی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھتے رہے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ دنیا میں وہ چیز ڈھونڈ رہے ہیں جو دنیا میں ہے ہی نہیں۔ آپ اس میں جتنا بھی وقت صرف کر دیں، آپ جتنی بھی محنت کر دیں، آپ اس کو پا نہیں سکتے، کیونکہ وہ یہاں ہے نہیں۔ وہ خوشی، وہ سکون جس کی آپ کو تلاش ہے، آپ کو کبھی زندگی میں نہیں ملے گی۔ آپ ہمیشہ اکتا جائیں گے، کچھ بھی حاصل کر لیں گے زندگی میں، جتنا پیسہ، جتنا آرام، جتنی دولت آپ حاصل کریں گے، ہمیشہ آپ اکتائے رہیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، آپ گاڑی میں ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں میں سب گاڑیوں سے آگے نکل جاؤں، تو آپ جتنی گاڑیوں سے بھی آگے نکلیں گے، کوئی نہ کوئی گاڑی آپ کے آگے پھر بھی ہوگی۔ آپ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب گاڑیوں سے آگے نکل جائیں، لیکن انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں اس سے بھی آگے ہوں، اس سے بھی آگے ہوں، اس سے بھی آگے ہوں۔ زندگی بھی ایسی ہے، دنیا کی زندگی کہ مقابلہ لگا ہے، ہم چلے جا رہے ہیں، اوورٹیک کیے جا رہے ہیں، آگے بڑھنا، اس سے بھی بڑھنا، اس سے بھی آگے، اس سے بھی آگے، لیکن ہمیشہ آگے کچھ اور ہوتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں ہم آخرت کا سکون ڈھونڈ رہے ہیں، اور اسی بات کو اللہ نے کہا ضل سعیہم، بھٹکی ہوئی سعی اور جدوجہد، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کے لیے۔ جو کام آخرت کے لیے کرنا چاہیے وہ ہم دنیا میں کر رہے ہیں، جو آخرت میں حاصل ہوگا اس کو دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ ملے گا نہیں۔ اور پھر جنت کے بارے میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں جنت کا تصور باقی مذاہب سے کس طرح مختلف ہے۔ باقی مذاہب میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک تو جنت سب کے لیے ہے نہیں، کئی مذاہب ایسے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ جنت صرف چند گنے چنے لوگوں کے لیے، کچھ میں تو باقاعدہ تعداد دی گئی ہے کہ اتنے لوگ جائیں گے، اس کے بعد جو رہ گئے وہ جہنم میں ہوں گے، چاہے کیسے بھی اعمال کیوں نہ ہوں۔ اسلام میں ایسا نہیں۔ پھر کچھ مذاہب میں یہ ہے کہ جنت کے بہت سے درجے ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجے میں صرف خاص قسم کے لوگ جائیں گے، صرف خاص لوگ جا سکتے ہیں۔ مثلا یہود کے ہاں یہ تصور ہے کہ جنت کے اعلیٰ درجے میں صرف یہود ہوں گے، بنی اسرائیل، اور باقی لوگ جو ہوں گے وہ نچلے درجوں میں ہوں گے، کیونکہ اوپر گنجائش اتنی نہیں ہے، وہاں گنجائش اتنی رکھی گئی ہے جتنی بنی اسرائیل کے لیے ہو۔ اسلام میں یہ تصور نہیں۔ اسلام میں جنت کے بہت سے درجات ہیں، اور آپ اپنے اعمال کے حساب سے مختلف درجوں میں جائیں گے، لیکن جو سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہے اور جہاں انبیاء پائے جاتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ہر انسان کے لیے، آدم سے لے کے آخری انسان جو پیدا ہوگا اس تک میں، ہر انسان کے لیے محلات بنائے ہیں، ہر انسان کے لیے۔ تو گنجائش رکھ دی میرے اللہ نے ہر انسان کے لیے وہاں پہنچنے کی۔ اب اگر کوئی نہیں ان محلات تک پہنچ سکتا تو اس کی اپنی غلطی، اور ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے لوگ نہیں پہنچیں گے، کئی لوگ نہیں پہنچیں گے، بلکہ یہ کہنا چاہیے، کچھ کا تو ہمیں ابھی سے پتہ ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، شداد ہے، قرآن نے کہہ دیا۔ باقیوں کا قیامت کے دن پتہ چلے گا کون پہنچتا ہے کون نہیں پہنچتا۔ لیکن سب سے اعلیٰ درجے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے موقع فراہم کیا ہے، صرف ہم تک ہے کہ ہم اس موقع کو حاصل کرتے ہیں یا کھو دیتے ہیں، یہ ہم تک اللہ نے چھوڑ دیا۔ اب جنت کی بات ہو رہی ہے تو یہاں جہنم کا بھی ذکر ہو جائے۔ اسلام میں جہنم کا تصور بھی بہت مختلف ہے باقی مذاہب سے۔ آپ باقی مذاہب میں دیکھیں تو جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آگ ہے، جہاں پہ تشدد ہو رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بہت سی جسمانی اذیتیں چل رہی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر اس طرح نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ذکر یہ ہے کہ جہنمیوں کو جو سب سے بڑی تکلیف ہے، جو سب سے بڑی اذیت ہے، وہ ذہنی اذیت ہے، اور اس بات کی اذیت ہے کہ میں اگر چاہتا تو میں جنت میں ہو سکتا تھا، میں نے یہ موقع اپنے ہاتھ سے گنوا دیا، اور میں اتنی خوبصورت، اتنی رنگین، اتنی بھرپور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور میں یہاں جہنم کی وادیوں میں، آگ کے انگاروں میں، اور اس ماحول میں جہاں پہ
بہت کم رنگینی ہے، کچھ بھی نہیں، ایک آگ دہک رہی ہے اور ہر طرف تاریکی ہے، وہاں رہ رہا ہوں۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں ہمیں بہت سی مثالیں دی ہیں جو جنت اور جہنم کا ہمیں سمجھا دیتی ہیں۔ مثلا دنیا میں آپ نے دیکھا یہ خوبصورت پہاڑ ہیں، باغات ہیں، درخت ہیں، ایک بہت خوبصورت دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی، لیکن اسی دنیا میں کئی جگہ پہ آتش فشاں ہیں جن کے اندر لاوا ابل رہا ہے، اور سمندر کی گہری تاریکیوں میں، بہت گہرے پانیوں میں ایسے ابلتے ہوئے پانی کے چشمے ہیں جن کے ساتھ سلفر نکل رہا ہے، آتش فشان لاوے قسم کا۔ وہاں پہ مخلوقات رہتی ہیں، کچھ بہت چھوٹی مخلوقات ہیں جو صرف اور صرف مؤدب عدسے سے یا مائکروسکوپ سے نظر آتی ہیں، اور کچھ بڑی مخلوقات بھی ہیں جو وہاں رہتی ہیں۔ اب وہ کیا کرتی ہیں وہ مخلوقات؟ وہی پانی پیتی ہیں، اسی سلفر سے، جسے گندھک کہتے ہیں، اسی سے خوراک حاصل کرتی ہیں، اور ان کی اوپر جو جلد ہے وہ جل جاتی ہے، خراب ہوتی ہے، تو نئی جلد جلدی سے اوپر بن جاتی ہے، دوبارہ وہ کور آ جاتا ہے، اور وہاں ان کا تاریکی کے اندر ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ یہی ان کی زندگی ہے، پانی پیا، کچھ کھایا، گندھک سے تھوڑی سی غذائیت حاصل کی، اور وہاں زندگی گزارتی۔ لیکن ان کو نہیں پتہ باہر دنیا کتنی رنگین ہے، وہ اپنے حال میں مست رہ رہے ہیں وہاں پہ، لیکن کوئی خاص زندگی نہیں ان کی۔ جہنم میں بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنمیوں کے جسم ایسے ہوں گے کہ جب ان کی جلد اوپر سے چلے گی تو نئی جلد اگائے گی، اور دوبارہ وہ اس قابل ہوں گے وہاں رہ سکیں۔ ان کو بنایا ایسا جائے کہ ان کی ساخت ایسی ہوگی جسم کی کہ وہ اس ماحول میں رہ سکیں۔ اور اس کا ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ جہنم میں اپنی سزا پوری کریں گے ان کو اللہ جنت کی طرف لے کے جائے گا، تو درجہ بدرجہ جنت کی طرف جائیں گے، کیونکہ ان کے جسم اس بات کے متحمل نہیں ہوں گے کہ وہ فوراً جنت میں جا سکیں۔ ان کی جسم کی ساخت جہنم کے لیے بنی ہے، تو آہستہ آہستہ ان کے جسم جو ہے ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے بدلتے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ اس موقع تک ہوں گے کہ وہ جنت میں جا کے رہ سکیں۔ تو میرے اللہ نے جس طرح اس دنیا میں بنایا نا، آگ کے گرد اور سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی مخلوق کو، اور پھر اوپر خوبصورت دنیا میں رہنے والے لوگوں کو، اسی طرح اس نے آخرت میں بھی جہنم بنائی اور جنت بنائی۔ فرق یہ ہے کہ آخرت میں جہنم میں جو رہنے والے ہیں ان کو باہر کی دنیا کی خوبصورتی اور رنگینی کا پتہ ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ بہت آرام سے اپنے اعمال کے بل بوتے پہ وہ سب کچھ حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اعمال کیے غلط کاموں کے لیے، انہوں نے اعمال کیے غلط ارادے، غلط نیت سے، اور وہ سب کھو بیٹھے۔ یہ ہے سب سے بڑا فرق کہ انسان کچھ حاصل کر سکتا ہے اور اپنی غلطی کی وجہ سے کھو بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو رستے بنائے، ایک رستہ جاتا ہے جنت کی طرف اور ایک جاتا ہے جہنم کی طرف، دونوں کے اوپر نشانیاں لگا دی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا آیات، میری آیات کو جھٹلاتے ہیں لوگ، آیات کا مطلب ہے نشانی۔ تو جس طرح روڈ کے اوپر نشان ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ یہ اس طرف جا رہا ہے روڈ، یہ اس طرف جا رہا ہے، آگے روڈ بند ہے، اس طرف فلاں منزل ہے، اس طرف فلاں منزل ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی نشانیاں رکھ دیں، اپنی آیات، اپنی کتاب، اپنے پیغمبر بھیجے۔ ان کو اگر لوگ جھٹلائیں گے اور غلط رستے پہ چلیں گے تو انجام کی ذمہ دار وہ خود ہیں، وہ کسی اور کو الزام نہیں دے سکتے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے تو مجھے جہنم میں کیوں بھیج دیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں رستے رکھے تھے، جانے والے نے خود فیصلہ کیا کہ وہ کہاں جانا چاہ رہا ہے، اور جانتے بوجھتے اپنی خواہشات کی پیروی میں غلط طرف چلا گیا۔ اس کو وقتی طور کی خوشی اور وقتی طور پہ سکون چاہیے تھا، فوری سکون، فوری آرام، فوری خوشی، اسی زندگی میں وہ ڈھونڈ رہا تھا، اور اس کے عوض اس نے ہمیشہ کی خوشی، ہمیشہ کا سکون اور ہمیشہ کا آرام کھو دیا۔ اور میرا رب، میرا اللہ غفور الرحیم بھی ہے، رحمان الرحیم بھی ہے، ارحم الراحمین بھی ہے۔ وہ لوگوں کو تکلیف اور اذیت نہیں دینا چاہ رہا۔ ہماری زندگی میں اور آخرت میں جو تکلیف اور اذیت آتی ہے وہ ہمارے اپنے فیصلوں، اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری مشکلوں میں بھی بہتری اور آسانی پیدا کرتا ہے اس دنیا میں۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا۔ اللہ تعالیٰ کی تو رحمت ہی رحمت ہے، لیکن ہم لوگ ہیں جو اپنے لیے خود انتخاب کرتے ہیں اچھے یا برے کا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی اس لیے کہ وہ ایسی مخلوق بنانا چاہ رہا تھا جس کو خود انتخاب کرنے کا حق حاصل ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم کوشش کریں گے کہ باقی دونوں آیات سورہ الکہف کی جو ہیں ان پہ تفصیلی بات کریں، اور
تب تک کے لیے انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت چینل کو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہماری ساری ٹیم کا میں خاص طور پہ مشکور ہوں، اور درخواست کروں گا کہ ان کے لیے خصوصی دعا کریں، خاص طور پہ آئی ٹی ٹیم کے لیے جنہوں نے بہت محنت سے یہ ویڈیوز اور گرافکس بنائے ہیں، اور ایک بہت خاص دعا کی اور اجر کی جو ہے التجا اس شخصیت کے لیے جس کے کہنے پہ یہ چینل شروع کیا گیا اور جس کی خواہش پہ اور رہنمائی میں اس کا آغاز کیا گیا۔ کچھ مصلحتوں کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے سکتا میں اس وقت، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ خاص طور پہ ان کے لیے دعا کریں، اور اس بات کی دعا کریں کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس چینل کے ذریعے اور دعویٰ کے اس کام کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے قریبی لوگوں میں شامل فرمائے، اور دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔